بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کو بہت سے مسائل نے گھیر رکھا ہے، لیکن آج پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں قانون کی بالادستی نہیں نظر آتی اور اداروں کے درمیان جو محاذرائی ہے کافی عرصے سے جاری ہے۔ امید پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ محاذرائی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ محاذرائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پچھلے دنوں حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ یقین دلوایا گیا تھا کہ این آر او عمل درآمد کیس میں حکومت کی طرف سے سوئس اتھارٹیز کو ایک خط لکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ یہ محاذرائی ختم ہو جائے گی۔ وزیر قانون فاروق نائک صاحب نے ایک خط کا مسودہ پیش بھی کیا، اس کیس کی آج دوبارہ سماعت ہوئی، لیکن معاملہ پھر 5 اکتوبر تک چلا گیا ہے، اور بہت سے لوگ اب یہ خیال آرائی کر رہے ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں فاروق نائک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کہیں حکومت ڈیلنگ ٹیکٹکس تو استعمال نہیں کر رہی، تو انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا سن لیجئے۔ کوئی محاذرہ نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ واز ویری گریشس، کورٹ واز ویری کائنڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ نے آج اپنا رول بہت اچھا ادا کیا ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی ایسی فضا نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ایگزیکٹو میں، فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان میں یا جوڈیشری کے اندر کوئی تناؤ ہے یا کوئی کیا کہتے ہیں اختلافات ہیں کہ جو کہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹائم کوئی نہیں بائی کر رہے کہ ایک خط کا جو متن ہے اس کے اوپر ان کی آبزرویشنز تھیں، اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ آج بھی ہم نے جو وقت لیا، جو ان کی آبزرویشن ہے عدالت عظمیٰ کی، اس کے اوپر پرائم منسٹر سے کنسلٹ کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے میں نے ٹائم لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 کو جو فائنل ڈرافٹ لے کر ہم آئیں گے۔ تو وزیر قانون صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 کو یعنی 5 اکتوبر کو فائنل ڈرافٹ لے کے آئیں گے، لیکن جب تک یہ فائنل ڈرافٹ نہیں آتا، خط نہیں لکھا جاتا، تو کچھ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور ایک طرف گڑبڑ کا تاثر ہے، حکومت اور عدلیہ کے درمیان محاذرائی کا تاثر ہے، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو بلوچستان بدامنی کیس ہے اس میں پیش ہو کے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آج بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آج اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، کل وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ تو ایک طرف ہمیں حکومت اور عدلیہ کے درمیان کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف بلوچستان کے کچھ ناراض سیاستدان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، انہیں سپریم کورٹ سے کچھ امید وابستہ ہے، لیکن یہ کیس جو ہے، اس کیس کا انحصار جو ہے وہ بھی اس پہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تبھی کسی کو انصاف مل سکتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ این آر او کیس پہ اگر محاذرائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جو بلوچستان بدامنی کیس ہے، لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، یہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان اور حکومت اور عدلیہ کے علاوہ کچھ جو ریاستی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے درمیان ایک وجہ نزاع بنی رہے۔ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس معاملے سے کیسے نکلا جائے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ندیم افضل گوندل صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، آپ بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر ہیں، بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں پارلیمنٹ کی اس کے بھی ممبر ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب جن کا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے، اور آج اختر مینگل صاحب کے ساتھ، یہ بھی 4 سال کے بعد واپس اسلام آباد انہوں نے لینڈ کیا ہے، سینیٹر رہے ہیں، بڑے ایکٹیو ممبر رہے ہیں اپنی پارٹی کے، پاکستان کے اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ آئے، اور اگر گوندل صاحب اجازت دیں تو گفتگو کا آغاز ان سے کریں، کیونکہ یہ بڑے عرصے بعد ان کا حق بنتا ہے جی، ان کا حق۔ اچھا، آج آپ تو اختر مینگل صاحب کے ساتھ واپس آئے ہیں، اور یقیناً آپ بھی کل سپریم کورٹ ان کے ساتھ جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 سال پہلے آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آج سے 4 سال پہلے کچھ گفتگو کی تھی، وہ آپ کو کچھ اس کا ایک کلپ سنا دیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو بیڑ بکریاں سمجھ کر ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مطالبہ کرے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ اپنے ایجنسیوں پہ اعتبار کریں، آپ اپنے ملک پہ اعتبار کریں، اپنی عدالتوں پہ اعتبار کریں۔ اعتبار کے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا۔ عدالتیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کوئی ان کے اعتبار کر سکتا ہے؟ ایجنسیوں کی طرف دیکھیں، کوئی ان کو اعتبار کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کو دیکھیں، کوئی اس کی طرف اعتبار کر سکتا ہے؟ کیا پارلیمنٹ پہ آپ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں پارلیمنٹ پہ اعتبار کرتا تو میں پارلیمنٹ کیسا ہوتا حامد میر صاحب؟ تو آپ نے استعفیٰ اسی لیے دے دیا؟ میں نے اسی لیے دیا کہ پورے بلوچستان کے عوام کا اعتماد پارلیمنٹ سے اٹھ چکا ہے۔ تو آج سے 4 سال پہلے ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کہا
کہ ان کو پارلیمنٹ پہ اعتبار نہیں، ان کو خفیہ اداروں پہ اعتبار نہیں، اور انہوں نے عدالتوں کا بھی ذکر کیا کہ ان پر بھی یہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، 4 سال پہلے آپ نے ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن لی تھی۔ آپ 4 سال تک کیونکہ آپ پہ مقدمات تھے، آپ کے خاندان کو تنگ کیا جا رہا تھا، آپ پاکستان سے چلے گئے۔ اب 4 سال کے بعد اختر مینگل صاحب کے ساتھ واپس آئے ہیں، کل آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اختر مینگل صاحب وہاں بیان ریکارڈ کروائیں گے، کیا آپ کا موقف بدل گیا؟ آپ کو عدالتوں پہ اعتماد ہے؟ عامر میر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، اتنے عرصے بعد آپ دوستوں کے ساتھ دوبارہ آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف، ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ کوئی نرمی آئی ہے، نہ کوئی ہمارے موقف میں کوئی سختی آئی ہے۔ ہمارا بڑا ایک لیجٹمیٹ، بہت جائز موقف رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیں کبھی بھی انصاف نہیں ملا۔ پاکستان کے اس 63-64 سالوں میں بلوچ کو ہمیشہ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح اس ملک کا حصہ سمجھا گیا ہے، شہری نہیں سمجھا گیا۔ ہمارے ساتھ معاشی ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ سیاسی ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سی ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ ہم آدھا پاکستان ہے، ہمارے جغرافیہ کو پاکستان سے نکال دیں، پاکستان ہندوستان کے کسی ایک سب سے چھوٹے صوبے کی حیثیت سے رقبے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ بلوچستان نے آپ کو اسٹریٹجک ڈپ دیا، اس کے باوجود جب بلوچ کے حقوق کی بات آتی ہے تو پاکستان کے اندر اس کو نچلے درجے کا شہری سمجھ کے فوجیں بھیجی جاتی ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو فتح کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ ہم گئے ہیں، ہم جب پارلیمنٹ میں تھے، آپ نے دیکھا ہوگا 97 سے لے کر آئی واز دی ینگسٹ ممبر ان دی پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی میں، ہم نے ہمیشہ بالکل پرامن طریقے سے بلوچستان کے مسائل کو فیکچولی بیان کیا کہ بلوچستان اتنا گیس پروڈیوس کرتا ہے، اس کے ریٹرن میں بلوچستان کو یہ ملتا ہے۔ بلوچستان نے آپ کو اتنا بڑا جغرافیہ دیا، اس کے بدلے میں بلوچستان کو یہ ملا ہے۔ بلوچستان نے آپ کو سونا دیا، چاندی دیا، تیل دیا، گیس دیا، اس کے بدلے میں بلوچستان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ آج بھی، میں تو پہلے جب 4 سال یا 5 سال پہلے میں پارلیمنٹ میں کہتا تھا کہ مجھے اسلام آباد کے گلیوں سے گیس کی خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے، ایمانداری سے میں آج اس لب لہجے میں کہوں گا کہ مجھے آج اسلام آباد کی گلیوں سے بلوچوں کی خون کی سمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ 4 سال پہلے جب میں نے یہ باتیں کی، اس وقت میرا اعتماد، میں نے یہ کہا کہ میرا پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں، جوڈیشری پہ اعتماد نہیں، اس وقت بلوچوں کی لاشیں سڑکوں پر نہیں گرائی جا رہی تھی، اس وقت بلوچ مائیں آؤ بکا نہیں کر رہی تھیں، اس وقت بلوچوں کے لاشیں نہیں گر رہی تھیں، اس وقت نوجوانوں کو اٹھا کر جنگل جسٹس نہیں تھا کہ وہاں سڑکوں پہ گرا نہیں دیا جاتا تھا۔ آج پاکستان کی ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ باربیرین قبائلی سوچ فکر پھر آپ سپریم کورٹ میں بیان ریکارڈ کروانے کیوں آئے ہیں؟ آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جمہوری اور پرامن جدوجہد پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے دنیا میں جہاں پہ بھی انسانوں کے مسائل، انسانی حقوق کے مسائل کو کوئی سننے کی بات کرتا ہے، ہم اس دروازے پہ ضرور جائیں گے۔ جب 2008 کے بعد، 2009 کے بعد موجودہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، نو ڈاؤٹ اس سے پہلے سپریم کورٹ کا ریکارڈ، پاکستان کی جوڈیشری کا کردار اتنا جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے کہ اگر اس کی ماضی میں اب جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ میں اعتبار کرتا ہوں، لیکن جو پاکستان کے انسٹیٹیوشن ہیں، جو پاکستان کے اندر سپریم اتھارٹیز ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ آج سپریم کورٹ کو اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آج کی سپریم کورٹ پہ آپ اعتبار کرتے ہیں؟ میں سپریم کورٹ پہ اعتبار یہ ہے، ایک جمہوری سوچ اور فکر رکھنے والے شخص بلوچ کی حیثیت سے، اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میں بلوچستان کو انصاف دلاؤں گا، آج ہم یہ سارا رسک لے کے، ہم اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ بلوچستان میں جس قسم کی کرمنلائزیشن ہے، بلوچستان میں جس لیول کی کرپشن ہے، بلوچستان میں جس لیول کا کیوس ہے، اسٹیٹ نے جس طرح ریاست نے بڑھایا، اس کو روکنے کے اگر سپریم کورٹ کوئی ٹرمز آف ریفرنس کے ساتھ بڑے اچھے سے ڈیسیجن لیتا ہے، ہم اس کو ویلکم کہیں گے، اور یہی ایک روشنی کی کرن ہے۔ جی خرم دستگیر خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ثناء اللہ بلوچ صاحب تمام تر تحفظات کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کی کوئی امید، کوئی مراد پوری ہوگی؟ جی یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایسے ہمارے کولیگز، سابقہ کولیگز جو ملک سے چلے گئے تھے مایوسی میں، لیکن ان کے بعد ظاہر ہے ان کے ملک جانے کے بعد کچھ 6-7 مہینے بعد عدلیہ بحال ہوئی، اور وہ جو 3.5 سال سے ایک، آپ نے شروع میں یہ بھی کہا کہ اداروں کا تصادم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن اور انصاف کا تصادم ہو رہا ہے مستقل، اور اس کے بعد ایک ایسی انتظامیہ جس بہت سارے معاملات میں جس انتظامی مہارت کی ضرورت تھی وہ نہیں دے پائے اداروں کو، اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا اور ایک ایسے خلا کو پر کیا جس کو انتظامیہ فل کرنے سے قاصر رہا ہے، اور ان کا پاکستان واپس آنا اور سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوالات تو موجود ہیں۔ آخر ممبران قومی اسمبلی بلوچستان سے ہمارے کولیگ اور بھی قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، ایک پوری بلوچستان اسمبلی موجود ہے، اور سوال یہی ہے، اور جو شاید سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر بات ہو، کہ پھر جو اگر بلوچستان کے جو رہنے والے ہیں ان کے نمائندے اصل کون ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ
بلوچ صاحب ثناء اللہ بلوچ صاحب کے یہاں جانے کے بعد سے جب یہ گئے تھے تو اس وقت سیٹلرز بھی اتنے مرڈر نہیں ہوئے تھے، اتنے ہزارہ جو بلوچستان میں رہتے ہیں وہ بھی مرڈر نہیں ہوئے تھے. تو اس دوران بلا شبہ جو خون خرابہ ہے کہ مسنگ پرسن بھی بڑھے ہیں، ہزارہ کا مرڈر بھی بڑھا ہے، سیٹلرز کا مرڈر بھی بڑھا ہے، جو پاکستان کی مختلف تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیکس وہ بھی بڑھے ہیں. یہ سارے ایشوز موجود ہیں اور ہمیں اگر جمہوریت میں کوئی خرابی ہے تو مزید جمہوریت لے کر آنا چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اب ہمیں اس وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آئین کے تحت رہتے ہوئے یہ بات کرتا ہے علیحدگی کی بھی تو اس کو آٹومیٹیکلی ہمیں مجرم قرار نہیں دے دینا، اس کو غدار قرار نہیں دے دینا. اگر وہ اپنی ایک پیسفل جد و جہد پارلیمنٹ کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں تو انہیں کرنے کا حق ہونا چاہیے. یہ بات ہے کہ ڈی کریمنلائز تو ڈیفینیٹلی کرنا ہے، لیکن بلوچستان میں یہ جو اب پیچیدگی ہو گئی ہے، ہزارہ والی بھی، سیٹلر والی بھی، مسنگ پرسن والی بھی، اس کو حل کرنے کے لیے میں تو چاہوں گا کہ مینگل صاحب بھی ہمیں اس قوم کو گائیڈ کریں کہ اگر وہ بلوچستان کے نمائندگی کریں، بلوچ صاحب ہمیں گائیڈ کریں کہ اس کے سلوشنز کیا ہیں. ایک تو سلوشن بڑا واضح ہے کہ جو بلوچستان میں آنے والا انتخاب ہے وہ ایجنسیوں کی مداخلت سے آزاد ہو، اور یہ تمام حضرات جو ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر بھی موجود ہیں ان کو ایک پوری ایمنسٹی کے ذریعے یہ انوائٹ کیا جائے کہ وہ انتخابی پروسیس کا حصہ بنے اور بلوچستان کے عوام سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے عوام ابھی تک بے نوا ہیں، ان کی آواز سنائی نہیں. اچھا ندیم افضل گوندل صاحب، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں، جو ناراض عناصر ہیں، وہ مین سٹریم پالیٹکس میں حصہ لیں، الیکشن میں آئیں، لیکن کیا یہ لوگ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اگر لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی رہیں گی، اگر نواب اکبر بگٹی کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے، ان کو سزا نہیں ملتی، اگر میر بختیار ڈومکی کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کے قاتل نہیں پکڑے جاتے، تو یہ لوگ کس منہ سے اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان سے ووٹ مانگیں گے؟ دیکھیں احمد میر بھائی، دو چیزیں ہیں اس میں خود بھی خوددار بھی گیا ہوں، مستونگ کے علاقے میں خود بھی گیا تھا ایز اے ایم این ایز ایک انکوائری کرنے. ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ لوگ دوسرے پاکستان کی نسبت بہت پیچھے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت میں کون کون شریک ہیں؟ وہاں کے سردار صاحبان، چیف منسٹرز، گورنر، سارے عہدے وفاق میں بھی پولیٹیکل لوگوں کے پاس بھی رہے ہیں. اس کا ذمہ دار ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ صرف ایجنسیاں ذمہ دار ہیں، لیکن ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس بھی ذمہ دار ہے. اگر آپ برا نہ منائیں، میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے، سردار عطا اللہ مینگل صاحب زیادہ سے زیادہ 8-9 مہینے چیف منسٹر رہے، ان کی حکومت ختم کر دی گئی. اکبر بگٹی صاحب جیل کاٹا اور 9 سال جیل کاٹا. اکبر بگٹی صاحب 10 مہینے گورنر رہے، ان کی حکومت ختم کر دی گئی. پھر اختر مینگل صاحب آئے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1.5 سال انہوں نے حکومت چلائی، ان کی حکومت ختم کر دی گئی. باقی سارا عرصہ تو وہاں پہ جو پاکستان کے جو مضبوط ریاستی ادارے ہیں ان کے من پسند لوگوں کی حکومت رہی. ذوالفقار مگسی، جام یوسف، یہ کون رہے ہیں؟ یہ بھی وہاں کے رہائشی ہیں نا. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. رہائشی ہونا مختلف ہے، سیاسی نمائندے ہونے مختلف. دیکھیں سیاسی ہماری یہی موقف ہے. میں کہتا ہوں اب ہمارا اس وقت جو خرم کی بات ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. اس وقت ایک موقف ہونا چاہیے. آنے والا الیکشن جو ہے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل یہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اس سے پہلے لیکن اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس پہ صرف فورسز نہیں، کچھ نہیں، حل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا آرمی کے پاس صرف حل نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل حل ڈھونڈنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کلاس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے، اور ڈائلاگ بیٹھ کے اگر سپریم کورٹ پہ یہ اعتماد کر سکتے ہیں تو یہ پولیٹیکل کلاس پہ کیوں نہیں اعتماد ہو سکتا؟ اور میں یہ بڑا اچھا سوال کیا، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. تو یہ اپنی فورسز پہ اعتماد کریں، ان کو چاہیے کہ ان کا اعتماد بحال کریں. پولیٹیکل فورسز کا بھی حق ہے اور ہماری ایجنسیز کا بھی حق ہے کہ ان کا اعتماد بحال کیا جائے. اگر سپریم کورٹ بھی اس ملک کی سپریم کورٹ ہے نا، اگر اس پہ اعتماد بحال ہو سکتا ہے تو دوسرے اداروں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کیوں جی، آپ اپنی سیکورٹی ایجنسیز پہ، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ اور سیاسی لیڈرشپ پہ آپ کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ آپ نواب اسلم رئیسانی چیف منسٹر بلوچستان پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ کانفلکٹ ہے بلوچستان کا، ہم سیاسی پلیئرز تھے، ہم پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز تھے. ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی بلوچستان پہ، 30 سے زیادہ نمائندے تھے اس میں. مطلب میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا. 1948 سے لے کر اب تک بلوچستان پہ 18 کمیٹیاں بنی ہیں. پہلی کمیٹی محمد علی جناح صاحب نے خود بنایا 1948 میں.
اور اس کمیٹی کا نام تھا بلوچستان ریفارمز کمیٹی. ہمارے موجودہ جو چیف جسٹس نہیں ہیں بلوچستان کے فائز عیسیٰ صاحب، ان کے والد قاضی عیسیٰ مرحوم جو ہیں وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے. اس کمیٹی نے یہ ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ بلوچستان کو گریٹر اٹانومی دی جائے. اس لیے ایک تو یہ کہ بلوچستان پاور بیس سے بہت دور ہے، بلوچستان میں کلچر، بلوچستان کی سوشل اسٹرکچر کچھ ڈیفرنٹ ہے، بلوچستان کے ایشوز ڈیفرنٹ ہے سب کانٹیننٹ سے. کچھ مسلم لیگیوں نے کچھ یہ کہا کہ بابا یہ تو کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، ان کو اٹھا کے کہیں ایمبیسڈر لگا دیا تاکہ یہ جنجال ہی ختم ہو. یہ بلوچستان کے امن پارلیمنٹ پہ، پارلیمانی نظام پہ، پارلیمانی انسٹیٹیوشن پہ 18 کمیٹیاں بنی. لاسٹ کمیٹی جو سب سے بڑی تھی، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے بلوچستان کا کیس پلیڈ کیا. ابھی انہوں نے بنائی ہے کیبنٹ کی کمیٹی، ہو تو اس کے خیر اتنی امپورٹنس بھی نہیں ہے جو نوید قمر صاحب ایڈ کر رہے ہیں. تو بلوچستان کے لوگوں کو انصاف تو نہیں ملا. یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایلیٹ پہ ٹرسٹ کریں، پولیٹیکل کلاس پہ ٹرسٹ کریں. دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں اس کنفلکٹ میں؟ احمد امیر صاحب، اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ بلوچ جاہل ہیں، بلوچ کاہل ہیں، بلوچوں میں سارے کرپٹ ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچوں میں باضمیر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہر شخص کو وہ خرید نہیں سکتے، ہر شخص کو وہ ڈرا نہیں سکتے، ہر شخص کو وہ دمکا نہیں سکتے، ہر شخص کے گھر کے قریب ایک لاش گرا کے اس کی زبان بندی نہیں کر سکتے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوا ہے، یہ ان کی کیبنٹ کمیٹیز، پارلیمنٹری کمیٹیز، پولیٹیکل ایلیٹ کوئی ایشو ریزالو نہیں کر سکتا. ایک سوال گوندل صاحب، ابھی جو یونائٹڈ نیشنز کا ایک ورکنگ گروپ آیا تھا لاپتہ افراد کے معاملے کی انکوائری کرنے، اس کو ہماری وزارت خارجہ ہی نے اجازت دی کہ آپ آئیں. اب اس نے جو اپنی سفارشات دی ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ جن جن فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے پاکستان کے شہریوں کو لاپتہ کیا ہے، ان کو ان کی ملازمت سے برخاست کر کے ان پہ سول کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالتوں نے بھی تمام تر ٹھوس شواہد موجود ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اب یو این کی یہ سفارشات جو ہیں، کیا یہ آپ کی حکومت پر اور آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کمیشن آیا ہے نا. اگر کوئی ڈکٹیٹر ہوتا تو کمیشن کبھی بھی نہ آتا، نہ اس کو آنے دیا جاتا، نہ اس طرح اس کو آزاد. یہ بھی ہے کہ اس حکومت کو آپ کریڈٹ دیں، لیکن یہ کریڈٹ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں خیال ہے کھلے دل کے ساتھ اس کمیشن کو قبول کیا. اگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی دل نہ ہوتا تو میں اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قبول کیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس ملک میں یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا جو دل نہ ہو وہ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اب مار گئے. یہ آپ بار بار یہ ایسی چیزیں جو قوم کے سامنے حقیقت میں رکھنی چاہیے. یہ بیچاری ہنا ربانی کھر کی کردار میں کشی کہتا کی ہوں مہم کون چلا بیچارہ رہا ہے؟ احمد میر ہو یا بیچاری ہنا ربانی کھار ہو، ایک لمٹ میں رہا کرے. اچھا، میرا مشورہ ہے آپ کو بھی. ٹھیک ہے، یہ بھی میں لیکن میں یہ دھمکی ہے، مشورہ ہے. یہ مشورہ ہے. یہ مشورہ ہے میں ہنا ربانی کھر نے اس کا مطلب ہے لائن کراس کی. یو این دیکھیں یہ میں اس کے اوپر میں نہیں کمنٹ کروں گا. پاکستان آنے کی اجازت دی اور اس کی ایسی تیسی پھرنے کی اس کوشش کے ہو اوپر رہی ہے. میں کمنٹ نہیں کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان کا ایشو ہے، میں اسمبلی میں بھی ہم کہہ چکے ہیں، آپ ایک یقین کریں اس پارلیمنٹ میں میں پہلے بھی بلوچ صاحب سے کہہ چکا ہوں کہ جتنی پنجاب کے لوگوں نے، جتنی سندھ کے لوگوں نے، پارلیمنٹیرین نے بلوچستان کے اوپر کھل کے بات کی ہے، اس سے پہلے شاید کبھی ہوئی ہو. جتنی میڈیا کے اوپر ہوئی ہے پہلی دفعہ ہوئی ہے، اور میڈیا کے لوگوں نے کی ہے. مسنگ پرسن کے اوپر آپ نے کی ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو چینج تو ہیں، عوام چاہتے ہیں، دوسرے صوبوں کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے بلوچ بھائی امن سے، عزت سے، وقار سے رہیں. خرم دستگیر خان صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں ندیم افضل گوندل صاحب سے کہ اگر یو این کا ورکنگ گروپ پاکستان آیا ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی بھی شامل تھی اور کھلے دل سے اس کو تسلیم کیا انہوں نے؟ جی، مرضی تو بہرحال شامل ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے فورن منسٹری کی باقاعدہ انویٹیشن کے اوپر وہ آئے ہیں. لیکن معاملہ یہی ہے کہ ایک ایسا بلوچستان کا ایشو ہے جس کے اوپر یہ حکومت مستقل مفلوج اور مفرور رہی ہے. آغاز کیونکہ بلوچستان ہو گیا، نیشنل فائنانس کمیشن کا نیا ایوارڈ ہو گیا جس میں بہت زیادہ وسائل پہلے سے، یعنی صرف پنجاب نے اپنے 12 ارب روپے جو ہیں وہ وڈرا کیے اور کہا کہ بلوچستان کو ملنے چاہیے. لیکن تھروئنگ منی ایٹ دا پرابلم، اس سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ابھی تک بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے میں. اور ضرورت اسی بات کی ہے جو بلوچ صاحب کا ذکر کہ ایک ایسی سویلین گورنمنٹ چاہیے پاکستان میں جو ان اداروں کے اوپر اپنا کنٹرول اسرٹ کر سکے اور اس بات کو یقینی بنا سکے کہ بلوچستان میں کم از کم ایجنسیوں کے ذریعے وہ لوگ جو بھی شاید علیحدگی کی بات کرتے ہیں، لیکن کم از کم انہیں کرمنلائز کر کے پاکستان کا غدار کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو یہاں ہمیں جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اس کی کمزوری، اگر جناب چیئرمین میرے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، وہ یہ قبول کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسی گورنمنٹ چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جو پورے اس معاملے کے کانٹورز ہیں وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا.
اب جب تک ایک حکومت جو ہے وہ مفلوج ہی رہے گی اس معاملے میں. دیکھیں نا, ہمیں بلوچستان میں چند صاحب نے بھی وہاں وزٹ کیا, میں نے بھی کیا. وہاں کیا ہے, وہاں ایک پنگ پونگ ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ سے اب جا کے بات کرتے ہیں, جس کمیٹی کے چند صاحب ممبر تھے, جس کمیٹی نے جا کے وہاں پہ انکوائری کی, اس انکوائری کمیٹی نے جو رپورٹ لکھی جس پہ جو چند صاحب نے دستخط کیے ہیں, میں اب اس بحث میں نہیں جاتا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے, لیکن انہوں نے تو اس رپورٹ میں بہت سچ لکھا ہوا. نہیں دیکھیں نا, پنگ پونگ ہوتا ہے. آپ سویلین گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی تمام خراب حالات کے ذمہ دار جو ہیں وہ ایجنسیاں ہیں. جب آپ ایجنسیوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں اس بات سے, تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سویلین گورنمنٹ تو اپنے آپ کو اسرٹ ہی نہیں کرتی, وہ ایکشن ہی کوئی نہیں لیتے, تو جس کے نتیجے میں ہمیں ایکشن لینا پڑتا ہے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون تو پاکستانیوں کا بہ رہا ہے, چاہے سیکٹرز کا ہو, چاہے وہ مسخ شدہ لاشوں کا ہو, چاہے وہ ہزارہ کا ہو, لیکن بلوچستان کے رہنے والوں کا خون بہ رہا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک بلیم گیم چل رہی ہے بلوچستان میں. جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ آف دی ریکارڈ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے, اور جہاں پہ ان کا مفاد ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنا اختیار بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور جب بات کرتے ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے. بلیم گیم چل رہی ہے, ہمیں بلیم گیم سے نکلنا ہے, لیکن کیسے نکلنا ہے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.